بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کی یہ جو مجلس ہے ایک ہنگامی طور پر منعقد کی گئی ہے، جو پہلے سے ایک طے شدہ پروگرام نہیں تھا۔ آج کی اس نشست میں اور مختصر سی نشست میں ایک شرعی مسئلہ مجھے آپ کو بتانا ہے کہ ابھی جامعہ محمدیہ بنگلور تعلیم کا جو آغاز ہوا ہے، تو ہم پچھلے سال بھی دیکھ رہے تھے کہ بہت سارے جو مصحف ہیں قدیم ہو چکے ہیں، کاغذ بوسیدہ ہو چکا ہے، پھٹ رہا ہے، اور ایک حد تک اس کی بے حرمتی بھی ہوتی رہتی ہے۔ ایسے بھی مناظر دیکھنے کو ملے ہیں، اور یوں ہمارے اپنے گھروں میں بہت ساری دینی کتابیں بھی ہوتی ہیں، جامعات میں بھی، مدارس میں۔ تو یہ جو قدیم نسخے ہوتے ہیں یا یہ محترم جو اوراق ہوتے ہیں، اسے کیا کیا جائے، اس کا شرعی حکم کیا ہے، اس کے ساتھ ہمارا تعامل اور برتاؤ کیسا ہو، یہ ہمارا موضوع رہے گا آج کا۔ یعنی مصحف ایک محترم ورق ہے وہ، تو اس کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہوگا جب وہ کسی طور پر بھی ہمارے لیے نفع بخش نہیں ہے، پڑھنے کے قابل نہیں ہے، بوسیدہ ہو چکا ہے ورق، تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، چاہے ہمارے گھروں میں ہو، مسجدوں میں، مدارس میں، کہ مصحف اس کی اوراق بکھر جائیں، ادھر ادھر پڑے ہوئے ہوں، نعوذ باللہ لوگوں کے پیروں میں آ جائیں، یا گرا ہوا ورق ہو، اللہ کا کلام اس میں لکھا ہوا ہے، دیکھ کر کے ایک آدمی نکل جائے، یا ایسی جگہ رکھ دے جس کی بے حرمتی ہو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کے ساتھ قطعاً ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں بیان فرمایا، ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ یہ اللہ کے شعائر میں سے مسجدوں کا، اللہ کے دین سے جڑا ہوا کوئی بھی حصہ، اس کا احترام، یہ تقوی کی دلیل ہے۔ تو اس اعتبار سے مصحف یا کوئی بھی دینی کتاب اتنی قدیم ہو یا اتنی بوسیدہ ہو جائے کتاب، اس کے اوراق پڑھنے کے قابل نہ ہو، تو سب سے پہلی جو نوعیت ہے اس کام کی، اس کے ساتھ تعامل کی، وہ یہ ہے کہ اس کی تجلید ہو، اس کو محفوظ کر کے رکھیں۔ تجلید کے لیے کیا لفظ ہو سکتا ہے؟ اس کی بینڈنگ کرنا، جی، اچھے انداز میں کر کے رکھیں، اس لیے کہ قدیم نسخوں کی بھی ایک حیثیت ہوتی ہے، اس کا ایک مقام ہوتا ہے، اس کی ایک حیثیت ہے، اس کا بھی ایک درجہ ہے، بڑی ضرورت پڑتی ہے۔ بالخصوص عام دینی کتابوں کی اگر بات کرتے ہیں اور کتابیں نادر ہوں، یا ایک شخص کے پاس ایک کتاب ہو، نئی کتاب بازار سے مل جائے گی، لیکن اس قدیم کتاب کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے۔ 100، 200، 300 سال پرانی کتابیں مخطوطہ تو اس سے بھی قدیم ہمارے پاس موجود ہے، الحمدللہ، اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو یہ کہ اس کی اس بات کی اولیت ہو اس معاملے میں کہ اس کو حفاظت سے رکھا جائے۔ مصحف کی بات ہو تو پھر مصحف تو نئے مل جاتے ہیں، ایسی صورت میں اس کے جو پھٹے ہوئے اوراق ہیں، بکھرے ہوئے اوراق ہیں، اس کے ساتھ معاملہ کیا ہونا چاہیے ہمارا؟ اس سلسلے میں اہل علم کے جو موقف ایک سے زائد ہمیں ملتے ہیں، حافظ جلال الدین السیوطی کا نام سنا ہوگا آپ نے، رحمہ اللہ، سنا آپ نے؟ حافظ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ، متعدد کتابیں ہیں آپ کی، ان میں ایک کتاب ہے ان کی الاتقان فی علوم القرآن، بہت 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 مشہور کتاب۔ اس میں انہوں نے علوم القرآن کو 80 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔
گویا کہ 80 انواع ہیں اس کا، النوع الاول، النوع الثانی، النوع الثمانون، 80۔ اس میں جو 76ویں قسم ہے، یعنی النوع السادس والسبعون، 70 پر 6 جو قسم ہے، اس کا جو موضوع ہے اس قسم کا، اس نوعیت کا، اس نوع کا، فی مرسوم الخط، مصحف میں جو خط مستعمل ہوتا ہے، جس طرز سے آپ لکھیں گے، وہ مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا ہے نا، وہ میرا موضوع ہے، لیکن انہوں نے جو عنوان قائم کیا ہے فی مرسوم الخط و آداب کتابتہ، یہ اس کا موضوع ہے، اور اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو من باب الفائدہ ضمناً لکھی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اس طرح کی جو اوراق ہوتے ہیں مصحف کے، خاص طور پر دیگر دینی کتابوں کی بھی، خصوصاً مصحف، عامۃ الناس جسے قرآن مجید کہتے ہیں، قرآن مجید ہی لیکن وہ کتابی جو شکل ہے وہ مصحف، اسے نام دیا گیا، اسے مصحف ہی کہنا چاہیے۔ تو مصحف قرآن مجید بوسیدہ ہو چکا ہے، قرآن مجید پھٹ چکا ہے، قرآن میں ایسا نہیں کہنا چاہیے، وہ اللہ کا کلام ہے، اس میں پھٹنے کی، بوسیدہ ہونے کی کبھی بات نہیں آئے گی۔ مصحف ایک انسان کا عمل ہے، اس میں اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے تو آداب بتائے کہ اس طرح کا مصحف کی جو اوراق بکھر جاتے ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، اسے ایسی جگہ میں نہیں رکھنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ مصحف کی جو اوراق ہوں، بوسیدہ ہو چکے ہوں، پھٹ چکے ہوں، اس کے ایک قطعہ، ایک حصہ نکل چکا ہو، کہا کہ سب سے پہلے تو اسے ایسی جگہ میں نہیں رکھنا چاہیے جہاں اس کی بے حرمتی ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے قد یسقط، حافظ سیوطی نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ آپ نے اس ورق کو اٹھا کر کے وہاں رکھا اور وہ وہاں سے گر گیا، وہ آپ نے احتراماً اوپر رکھا لیکن بعد میں گر گیا نیچے، وہ ایسا ہو سکتا ہے۔ وَيُوطَأُ، پھر بعد میں کوئی اسے وہاں سے روند کر کے چلا جائے، سبحان اللہ۔ حافظ سیوطی رحمہ اللہ نے ایک بات یہ بھی کہی، بڑے پتے کی بات، کہا کہ لا يجوز تمزیقها، مصحف کا ایک ورق نیچے پڑا، اسے پھاڑنا نہیں چاہیے، نہیں پھاڑنا چاہیے اس کو، لما فیہ من تقطیع الحروف وتفرقۃ الکلم، مثال کے طور پر اس میں ایک آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے، آپ کے پھاڑنے کی وجہ سے آپ اس کو جدا کر دے رہے ہیں، جو ایک کلمہ ہے مستقل۔ الرحمن لکھا ہوا ہے، آپ نے ایسا پڑھا کہ جو ہے آدھا آدھا حصہ ہو گیا اس کا، یہ ممکن ہے نا اس سلسلے میں، لما فیہ من تقطیع الحروف وتفرقۃ الکلم، ایک مستقل جملہ ہے لیکن آپ نے ایسے پڑھا کہ وہ الگ الگ ہو گیا ہے، وہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ مصحف کی یہ جو اوراق ہیں بوسیدہ ہو چکی ہوں یا پھٹ چکی، جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس سلسلے میں تعامل کیا ہونا چاہیے؟ حافظ سیوطی رحمہ اللہ نے کہا کہ بعض اہل علم نے کہا کہ اسے پانی میں ڈال دیا جائے، بعض اہل علم نے کہا کہ اسے جلا دیا جائے، کچھ اہل علم نے جلانے کو ناپسند کیا ہے، اور اس ناپسندیدگی کی وجہ بتائی کہ اس سے بے حرمتی ہوتی ہے اللہ کے کلام کی۔ یہ سب نظریات ہیں، ہم بحیثیت طالب علم اقرب الی السنہ جو بات ہے ہم اس کو لیں، لیکن حافظ سیوطی رحمہ اللہ نے یہ سب اہل علم کے اقوال بتائیں۔ علماء احناف اور شوافع کا ایک موقف ہے، علماء مالکیہ اور حنابلہ کا ایک موقف ہے جو انہوں نے ذکر کیا اس میں، جسے میں تفصیل سے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ اہل علم کے اس سلسلے میں جو موقف ہمیں ملتے ہیں بنیادی طور پر دو، اور دو ظاہر میں دو ہیں لیکن وہ حقیقت میں ایک ہی ہیں، دونوں کو ملا کر عمل کرنا چاہیے۔ ایک موقف یہ ہے علماء کا کہ اس طرح کے جو پھٹے ہوئے اوراق ہیں مصحف کے، انہیں دفن کر دیا جائے زمین میں، کچھ گڑھا کھود دیں اور اس میں ان اوراق کو ڈال دیں، محترم اوراق کو، اور اسے دفن کر دیا جائے۔ علماء قدیم میں ایک حنفی عالم، علماء قدیم سے مراد جو ہے تقریباً 400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، فلسطینی عالم دین ہے، علماء احناف میں ایک بڑا نام، التمرتاشی، خطیب تمرتاشی سے معروف ہے، 1004 ان کا سنہ وفات ہجری ہے۔ علماء احناف میں
اپنے وقت کے ایک بڑے حنفی عالم، ان کی کتاب ہے تنویر الابصار، تنویر الابصار وجامع البحار۔ تنویر الابصار جو کتاب ہے وہ تو مجھے کبھی دیکھنا نصیب نہیں ہوا ہے، لیکن یہ کتاب کیوں ذکر کر رہا ہوں میں فی الحال، اسی کتاب کی شرح ہے جو بہت ہی معروف فقہ حنفی کی ایک کتاب ہے الدر المختار، اسی کی شرح ہے وہ علاء الدین الحسکفی رحمہ اللہ کی، جو 11ویں صدی ہجری کی ہیں، 11ویں صدی ہجری یا 12ویں صدی ہجری کے آغاز میں ان کا انتقال ہوا۔ قاضی شوکانی رحمہ اللہ کے معاصر ہیں، ہم زمانہ ہیں، علاقہ دور ہے، یہ یمن کے ہیں، اور وہ علاء الدین الحسکفی رحمہ اللہ تو اس کے تھے، علماء دمشق میں سے ہیں وہ۔ تو انہوں نے الدر المختار میں جو غسل کرنے کے جو سنن ہے نا، سنن الغسل، اس عنوان کے تحت کئی باتیں ہیں، کئی باتیں، اس عنوان کے تحت ہی انہوں نے اس بات کو بھی لکھا ہے، غسل کرنے سے متعلق، غسل کے آداب وغیرہ جو بہت ساری باتیں ہیں، مصحف کو حالت غسل میں چھونا کہ بغیر غسل کے کوئی چھو سکتا ہے، پھر اس سے جڑا ہوا مسئلہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پھر اسی کے ضمن میں کچھ آداب بھی بتا دیے گئے ہیں، اور اچانک سنن الغسل میں یہ موضوع کیوں آیا، تعجب ہوگا آپ کو۔ تو علاء الدین الحسکفی رحمہ اللہ نے اس بات کو لکھا کہ المصحف اذا صار بحال لا يقرأ فی، مصحف کی ایسی حالت ہو جائے، ایسی شکل ہو جائے، یہ صورتحال ہو کہ آپ پڑھ ہی نہیں پائیں گے اس میں، تو کیا کیا جائے؟ کہا کہ یدفن کالمسلم، ایک مسلمان کو اس کے انتقال کے بعد جیسے دفنایا جاتا ہے اسے ویسے ہی دفنا دیا جائے۔ الدر المختار بہت معروف کتاب، اس پر جو دمشق ہی کے ایک اور عالم دین جو علمی دنیا میں ابن عابدین سے معروف ہے، ان کا جو حاشیہ ہے بہت ہی یعنی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اس حاشیے کو علمی دنیا میں، خصوصاً علماء احناف کے مابین۔ اس میں انہوں نے ایک زائد بات یہ لکھی، ایک زائد چیز، کہ دفن کر دیا جائے، لیکن کیسے؟ کہا کہ یجعل فی خرقۃ طاہرۃ، ایک پاک کپڑے میں پہلے رکھا جائے اس کو، پھر ویوضع فی محل غیر ممتہن، پھر اسے ایسی جگہ میں رکھا جائے، ممتہن یعنی امتحان سے نہیں، امتحان چشمی ملیحہ من ماء مہین، ایسی جگہ میں نہ رکھا جائے جہاں مطلب کوئی مطلب نالا ہو یا لوگوں کی چہل پہل کی جگہ ہو، ایسا نہیں، ایک پاک جگہ میں جو ہے اسے ڈالا جائے، یہ مقصود ہے وہاں پر۔ یعنی ہمارے ان علماء نے کتنا خیال رکھا، دیکھیے اس بارے میں۔ تقریباً یہی بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی کہی ہے رحمہ اللہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاویٰ میں، ان کی جو مجموع الفتاویٰ کی جو 12ویں جلد ہے نا، وہ تقریباً قرآن مجید کے تعارف سے متعلق ہی ہے، بالخصوص جو اہل السنہ کا جو موقف ہے نا، القرآن کلام اللہ، اللہ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے، قرآن اللہ کا کلام ہے، پھر حروف، اہل السنہ سے متعلق جو اس قسم کی جو دقیق باتیں ہیں انہی پر محیط، کافی ضخیم، تقریباً 600 صفحے کی پر محیط ہے وہ مجلد۔ اس میں جو سب سے آخری میں جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک جواب نقل کیا گیا ہے، وہ اسی سے متعلق ہے۔ ایک سوال کیا گیا آپ کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو کہ مصحف جو بالکل قدیم ہو چکا ہو، بوسیدہ ہو چکا ہو، اس کے اوراق بوسیدہ ہو چکے ہیں، اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ المصحف العتیق، کیا کہا آپ نے؟ المصحف العتیق الذي تخرق بحيث لا ينتفع به بالقراءة فيه، مصحف، قدیم مصحف جو بالکل پھٹ چکا ہے، قدیم ہو چکا ہے، آپ پڑھ ہی نہیں پا رہے ہیں اس سے، تو کیا کیا جائے؟ کہا کہ یدفن، اسے دفن کر دیا جائے ایک ایسی جگہ میں، فی موضع یصان فی، جس میں وہ محفوظ ہو۔ کہا کہ کما ان کرامت بدن المؤمن دفنہم، ایک مسلمان، ایک مومن کے بدن کے ساتھ عزت کا معاملہ، احترام کا معاملہ ہونا چاہیے نا انتقال کے بعد بھی، تو کیسا کیا جائے گا اس کے ساتھ کرامت اور احترام والا معاملہ؟ دفنہم، اسے دفن کیا جائے گا، ایک ایسی جگہ میں دفن کیا جائے گا جس میں وہ محفوظ رہ سکے،
اس کی بدن کے ساتھ کسی طرح کی کوئی چھیڑ چھاڑ نہ ہو. تو اسی طرح سے مصحف کو بھی دفن کیا جائے گا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بات کو لکھا ہے, بطور جواب آپ نے دیا ہے اس بات کو. تو اہل علم کے مابین ایک موقف رہا ہے یہ کہ زمین میں دفن کر دیا جائے. ایک اور موقف بھی ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے برخلاف, حالانکہ جن اصحاب علم نے دفن کرنے کو کہے ہیں ان کی ایک بڑی تعداد نے جلانے کو ناپسند کیا ہے, لیکن وہ ناپسند کسی اصل پر قائم نہیں ہے. محض احترام کے طور پر وجہت نظر الگ ہو سکتی ہے, لیکن احراق کی اگر بات کرتے ہیں, جلانے کی اگر بات کرتے ہیں, ایک علماء کا دوسرا موقف ہے کہ اسے جلا دیا جائے. اس سلسلے میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح صحیح بخاری, اس میں کتاب فضائل القرآن, بالکل آغاز میں ایک باب قائم کیا ہے, باب جمع القرآن. جمع قرآن کا معاملہ ایک بہت واسع معاملہ ہے عہد فاروقی, عہد صدیقی میں, اور خصوصاً ایک دوسری نوعیت میں عہد عثمانی میں جو معاملہ پیش آیا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ, 36 ہجری آپ کا سن وفات ہے, عثمان بن عفان کے بعد انتقال ہوا حذیفہ رضی اللہ عنہ کا. حذیفہ رضی اللہ عنہ عثمان بن عفان کے پاس آئے, اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اس وقت مصروف عمل تھے. وہ مجاہدین کو آرمینیا معلوم ہے, آرمینیا, آذربائیجان, ایران کا اوپری حصہ, وہ فتوحات کا دور تھا, فاروقی دور ہی میں آغاز ہو گیا تھا, اس کا بڑا حصہ فتح ہو گیا تھا, اس کے لیے بھیجا جا رہا تھا, تو اس میں مصروف تھے عثمان رضی اللہ عنہ. حذیفہ رضی اللہ عنہ آئے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ فَأَفْزَعَ حُذَيْفَةَ اِخْتِلَافُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ, کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کو جو فکر دامن گیر تھی, آپ کو جو قلق تھا, جو پریشانی تھی, جو درد تھا امت کا حذیفہ رضی اللہ عنہ کو, کہ ان کی قرات الگ, ان کے فتوحات کا دور. اور معلوم ہونا چاہیے ہم کو کہ عہد فاروقی میں حذیفہ رضی اللہ عنہ کو, کیونکہ وہ علماء صحابہ میں سے ہیں, ان کو ابو الدرداء کو, سلمان فارسی کو, معاذ بن جبل کو, اور جو ابو ایوب انصاری کو رضی اللہ عنہ اجمعین, ابو ہریرہ کو بھی ایک وقت کے لیے وہ بھیجا کرتے تھے ملک شام, عراق کے علاقوں کو, مطلب دین کی دعوت, علم, تعلیم کے لیے, تربیت کے لیے وغیرہ وغیرہ, کیونکہ فتوحات کا دور تھا اور صحابہ کی ضرورت تھی جو علماء صحابہ ہیں. حذیفہ بھی گئے تھے وہاں پر رضی اللہ عنہ. حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بھئی قرآن مجید کی جو قرات ہے یہ الگ قرات ہے, اس کلمے کو الگ طرح سے پڑھ رہے ہیں, ایک طرح کے اختلاف ہو رہا ہے. وہ آئے عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس اور آ کر کے کہا کہ یا امیر المؤمنین ادرک هذه الامہ, کہے کہ اے امیر المؤمنین اس امت کی آپ خبر لیجیے جلدی سے. قراتوں میں ان کا جو اختلاف ہے, اگر یہی صورتحال رہی, ان کو اسی حالت میں چھوڑ دیا جائے, تو پھر صورتحال یہ ہوگی کہ اختلافوا فی الکتاب اختلافهم الیہود والنصارى. یہود و نصارہ جس طرح سے تورات و انجیل کے سلسلے میں اللہ کے کلام کو لے کر کے جو اختلاف کیا کہ یہ بات ہے, کہ یہ بات ہے, کہ کیا کچھ ہے تقدیم, سب یہ صورتحال ہو جائے گی. اور عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی اس کو بھانپا, اور جو ہے مطلب فوراً عمل کیا اس پر. ایک نسخہ تھا, اس کو اگر آپ حدیث کی زبان میں کہتے ہیں, ایک ہے الصحف, صحف ابراہیم و موسیٰ ہے نا, ایک ہے الصحف, ایک ہے المصحف. الصحف کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر مان لیجیے کہ 50 اوراق ہیں, اس کو کہتے ہیں صحف, بکھرے اوراق. اسی کو اگر آپ ایک شکل میں, ایک کتاب کی شکل میں جمع کر دیں تو اسی کو کہتے ہیں الصحیفہ, المصحف وغیرہ. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو تمہارے جو صحف ہیں وہ مجھے دے دو, میں ہمارے مصاحف میں لکھ کر کے آپ کو دے دوں گا واپس. ایک ٹیم تشکیل دی انہوں نے, عثمان رضی اللہ عنہ نے. زید بن ثابت, وہ تو انصاری تھے, 3 صحابہ تھے ان کے علاوہ, ایک ہے سعید بن العاص, ان کے والد تو جو ہے مطلب بدر میں مارے گئے تھے, العاص, سعید بن العاص, عبد الرحمن بن حارث بن ہشام, اور عبداللہ بن زبیر. یہ تو 3 قریشی تھے. ان تینوں کے ساتھ زید بن ثابت کو کہا کہ جو ہے مطلب اللہ کے کلام کو اس میں لکھیں, اس مصحف میں لکھیں. جہاں اختلاف ہوگا زید بن ثابت سے کہا کہ قریشی زبان کو مطلب ملحوظ رکھا جائے, کیونکہ قرآن اسی زبان میں نازل ہوا ہے. اب میرے موضوع سے متعلق کیا بات ہے, عثمان رضی اللہ عنہ نے اس مصحف کو جہاں آپ کی مطلب مسلمان تھے, جہاں تک آپ کی خلافت کا دائرہ تھا,
سبھی جگہوں پر آپ نے چند مصاحف بھیجے، وہاں ایک مصحف، وہاں ایک مصحف، اسی کا لکھا ہوا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے جب اس مصحف کو بھیجا تو فَأَمَرَهُمْ، انہیں اس بات کا بھی حکم دیا کہ فَأَمَرَهُمْ مِمَّا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَن يُحْرَقَ، یہ الفاظ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ دنیا بھر میں، یعنی جہاں بھی مسلمان آباد ہیں، جو مصحف ہم نے سرکاری طور پر ایک بطور خلیفہ ہم نے بھیجا ہے، اس کے علاوہ جو بھی آپ کے پاس ہے سب جلا دیا جائے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے حکم دیا۔ امام ابو داؤد السجستانی، معروف عالم دین، صاحب السنن، ان کے جو فرزند ہیں ابو بکر ابن ابی داؤد رحمہ اللہ، ان کی کتابیں پتہ ہیں، المصاحف، کتاب المصاحف، اس موضوع کی مرجع کی حیثیت ہے اس کتاب کی، کتاب المصاحف، ہمارے پاس محقق ہے، آپ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ کتاب المصاحف میں ایک مستقل باب ہی ہے کہ جمع عثمان رضی اللہ عنہ، یا جمع عثمان رضی اللہ عنہ علی المصاحف، عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جس مصحف پر اکٹھا کیا، اور جو ہے مطلب عثمان رضی اللہ عنہ کا اکٹھا کرنا یا عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ جو معاملہ رہا ہے، اس سے متعلقات روایت لائے ہیں۔ اس میں ایک روایت وہ بھی جو صحیح بخاری کی ہے، لیکن وہ اپنی سند سے لائے ہیں، جو صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس میں ایسے الفاظ آتے ہیں کہ فَأَمَرَهُمْ، یعنی ای امر عثمان فَأَمَرَهُمْ أَن يُحَرِّقُوا الْمَصَاحِف يُخَالِفُ الْمُصْحَفَ الَّذِي أُرْسِلَ بِهِ، کہ وہ سارے کے سارے مصاحف جلا دیں جو مصاحف کے عثمانی مصحف کے مخالف ہو، وہ سارے مصاحف جلا دیا جائیں۔ یہ الفاظ ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے جو مصحف ترتیب دیا نا، غور طلب بات ہے، اس ترتیب میں اس جس قرات کو آپ نے ملحوظ رکھا، اس اعتبار سے ایک آدھ صحابہ سے اختلاف ہمیں ملتا ہے، عبداللہ بن مسعود وغیرہ کا، حالانکہ بعد میں ان کا مکمل طور پر اتفاق ہو گیا، لیکن جو حرق و تحریق والی بات ہے، جلانے والی بات ہے، اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا، کسی کا اختلاف نہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے فرزند مصعب ابن سعد بن ابی وقاص، ان کے حوالے سے جو ہے امام ابو بکر ابن ابی داؤد رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی سند سے ان کا یہ قول نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں، وہ اوسط تابعین میں سے ہیں، مصعب ابن سعد بن ابی وقاص، کہ ادرکت الناس متوافرین، الناس سے مراد کون؟ عام لوگ نہیں، صحابہ، کبار تابعین، فضلاء، فقہاء سبعہ وغیرہ وغیرہ، یہ مراد ہوتے ہیں۔ کہا کہ ادرکت الناس متوافرین، کہ میں بڑی تعداد میں لوگوں کو دیکھا، پایا میں نے ان کو، یعنی ان کا موقف بھی میں نے محسوس کیا، حین حرق عثمان، جب عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے، حین حرق عثمان المصحف، جب عثمان رضی اللہ عنہ نے جو مصاحف جو آپ نے جلانے کا حکم دیا نا آپ نے، فأعجبہم ذالک، سبھوں کو یہ ان کا موقف، جو عثمان کا جو موقف تھا رضی اللہ عنہ، سب کو راس آیا، سب کو پسند آیا، سبھوں نے اسے مستحسن قرار دیا۔ وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَحَدٌ مِّنْهُمْ، کسی میں سے، کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، کسی عالم دین نے، کسی نے بھی نکیر نہیں کی عثمان رضی اللہ عنہ کے اس موقف سے متعلق۔ فقہائے سبعہ کا تو معاملہ نہیں تھا عثمان بن عفان کے دور میں، فقہائے سبعہ کا، لیکن یہ اوسط تابعین میں سے بعد میں بھی کسی کا اختلاف نہیں رہا اس باب میں۔ حالانکہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں فقہائے سبعہ کا کیا مطلب کیا درجہ ان کا صحابہ کے سامنے، کبار صحابہ کے سامنے، علماء صحابہ کے سامنے، اور اس وقت وہ بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ وہ کہنے کا مقصد ہے کہ فقہائے سبعہ تک کی بات ہے، کیونکہ اسی دور کے ہی ہیں، تو کسی کا اختلاف نہیں اس باب میں اگر بات تحریک کی آتی ہے۔ اسی لیے اللہ جزائے خیر دے حافظ ابن حجر کو رحمہ اللہ، آپ نے صحیح بخاری میں اس حدیث کی جو مطول شرح لکھی ہے آپ نے کہا کہ اکثر الروایات صریح فی التحریق، جتنی بھی روایات ہیں، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ملتی ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بس زمین میں دفن کر دیا یا پانی میں ڈال دیا اس کو، کہا کہ اکثر الروایات صریح فی التحریق، اتنی روایات ملتی ہیں، اکثر روایات جو ہیں صحیح بھی ہیں اور صریح ہیں کس باب میں، کہ جلایا ہی ہے انہوں نے۔ اور اتنا ہی نہیں لکھا ابن حجر نے، کہا کہ فَهُوَ الَّذِي وَقَعَ، اور ایسے ہی ہوا، جلایا عثمان بن عفان نے، یعنی جلانے کا حکم دیا۔
یہ کچھ باتیں تھیں. آخری بات یہ کہ اہل علم نے لگ بھگ یہ دعویٰ نہیں ہے کہ اجماع ہے اس بات پر. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے جلایا، اس کے خلاف میں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس معاملے میں کیسے معاملہ کیا جائے، بڑی تعداد میں اصحاب علم نے یہی کہا ہے کہ جلانا چاہیے. علماء مالکیہ اور حنابلہ کا تقریباً یہی موقف ہے جلانے سے متعلق. آپ دیکھو یہ ابن بطال رحمہ اللہ صحیح بخاری کے شارح ہے، 10 جلدوں میں ان کا جو بالکل جو آخری جلد ہے اسی میں ہے کتاب الادب کی جو انہوں نے شرح لکھی، ان کی جو ترتیب ہے. تو اس میں آپ نے کہا کہ اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے کہ اس حدیث کی روشنی میں ابن بطال رحمہ اللہ نے کہا کہ فیہ جواز تحریق الکتب التی فیہا اسماء اللہ تعالی، جن کتابوں میں اللہ کے نام ہیں یا دین سے متعلق جو بھی کتابیں ہیں بوسیدہ ہو چکے ہیں، مصحف وغیرہ وغیرہ جو بھی میں نے کہا ہے، تو اس کے جلانے کا جواز ملتا ہے. لیکن اسے کس انداز میں کرنا چاہیے وہ بھی آداب لکھے ہیں اہل علم نے. فتاوی لجنہ دائمہ ان سے بھی یہ سوال کیا گیا، انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ اسے دفن کرنا یا جلانا دونوں جائز ہیں، لیکن اس کا بہت لحاظ کرنا چاہیے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ ابھی دیکھو ہمارے پاس کیا کریں، گڑھا تو کھود دیا نا ہم لوگوں نے، گڑھا تو مکمل طور پر کھود دیا نا آپ لوگوں نے، تو اس میں اب بہتر ہے کہ جو ہے کسی اچھے کپڑے میں اس کو رکھیں، نہیں بھی رکھے تو چلے گا، لیکن جب جلاتے ہیں تو اس کو کتابوں کو ایسے ہی رکھا جائے، لیکن مکمل طور پر جلانا چاہیے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ جلانے کے بعد اس کے کچھ اوراق اڑ جاتے ہیں، اس میں بھی لکھا ہوا رہتا ہے. کہا کہ اس کو دقہ کا لفظ استعمال کیا انہوں نے، بالکل اسے ایک چور چور کر دینا چاہیے مکمل طور پر. پھر اس پر کچھ پانی بھی ڈال دیا جائے اور مٹی بھی ڈال دی جائے مکمل طور پر، ساری چیزیں اس میں ہوں، کیونکہ یہ شرعی طور پر کوئی نص والی بات نہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک عالم دین ہے علامہ البغوتی رحمہ اللہ، ابو السعادات البغوتی، بہوت مصر کا ایک علاقہ ہے. کشف الاقناع ان کی جو کتاب ہے نا میرے پاس ہے، تو اس میں انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے سلسلے میں ایک بات یہ لکھی انہوں نے. ایک تو انہوں نے مسئلہ بیان کیا، کہا کہ المصحف لو بلیہ، مصحف اگر پرانا ہو جائے، او اندرس، یا اس میں جو لکھا ہوا ہے مکمل طور پر مٹ جائے، تو کہا کہ دفن نصاً. اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ ابو الجوزہ اوس بن عبداللہ اوسط تابعین میں سے 80 ہجری لگ بھگ سن وفات ہے. ان کے حوالے سے لکھا کہ ان کے پاس ایک مصحف تھا اور وہ مکمل طور پر بوسیدہ ہو چکا تھا، تو انہوں نے مسجد میں دفن کیا اس کو، مسجد میں وہاں پر. ابن بطال رحمہ اللہ نے مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے طاؤس رحمہ اللہ اور فقہاء سبعہ میں عروہ بن زبیر، ان کے حوالے سے بھی انہوں نے لکھا ہے. لیکن میں مصنف عبد الرزاق میں کافی میں تلاش کیا، مجھے بہرحال وہ ایسا بھی نہیں کہ بہت گہرائی سے میں نے تلاش کیا، ایک سرسری نظر ڈالا، مجھے تو نہیں ملا، لیکن دوبارہ دیکھوں گا انشاءاللہ. ان کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے. تو ایک معروف چیز ہے دفن کرنا اور جلانا، اہل علم کے پاس ایک معمول رہا ہے. تو مکمل طور پر احترام کیا جائے، اور جو ہمارے پاس کتابیں ہیں پہلے سے اس کا اہتمام ہو، پھٹنے نہ دیں اس کو، ایسے اس کو نہ رکھیں، احترام ہو اس کا. مان لیجئے کہ وہ ورق ہے، وہ بھی ایک انسان کا ایک عمل ہے، ایک دن اس میں بھی جو ہے کمی آتی، نقص آتا ہے. پھر ایسی صورت میں اس کے ساتھ بہتر معاملہ کیا جائے، ادھر ادھر نہیں ڈالنا چاہیے. اس کو جو ابھی گڑھا کھودے ہم نے، اس میں اس کو رکھیں، کریں، اچھی طرح جلائیں احترام کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ اڑ کر کے کچھ ورق باہر چلا جائے پورے اس کے ساتھ، پھر اس کو اچھے سے دفن کر دیا جائے. یہی اس کا شرعی حکم ہے اہل علم کے مابین، تاکہ اس پر دونوں چیزوں میں عمل کیا جائے. شیخ صالح الفوزان رحمہ اللہ کا بھی اس سلسلے میں نے ایک فتویٰ پڑھا ہے. البتہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے ایک بات زائد کہی ہے کہ اللہ کے کلام کو، مصحف کو قدیم جو پڑھ چکے بہت سے ہو چکے، اسی کوئی مطلب ڈھکیل دیا ہوا، ایسے سمجھ رہے ہیں، ایسے کر دیا ہو، اور اس کی عزت ہی نہیں ہے، اس کے دل میں احترام ہی نہیں ہے، اس کو حقیر سمجھتا ہو، اس کو یہ کر دیتا ہو، لا قدر اللہ. کہا کہ ارتداد کا حصہ ہو سکتا ہے اس کا، یہ اسلام سے بیزارگی کا اظہار ہو سکتا ہے.
تو اس میں غیر شعوری طور پر سب ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. خیر اس کا ایک شرعی مسئلہ تھا، وقت بھی ہو گیا ہے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں اللہ کے کلام کا احترام کرنے، مصحف کے ساتھ بہتر برتاؤ کرنے، دینی کتابوں کے ساتھ عمدہ تعامل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں نفع بخش علم عطا فرمائے، اور ہر باب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقرب اور اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مطمئن نظر ہمارا کر دے. اور اس نشست کو قائم کرنے کے لیے جن اخوان نے کوشش کی، تگودو کی، بالخصوص حافظ عبد المتین اور عمر بن الیاس، اللہ تعالیٰ ان کو بہتر بدلہ عطا فرمائے. دیگر اخوان نے بھی جو کچھ خدمت کی اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے. اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو، ہماری اس نشست کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے معاونین، ہمارے مشاہدین، ہمارے اہل خانہ کے لیے، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.